نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام استاد العلماء جگر گوشہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد رشید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جملہ علماء کرام، صوفیاء کرام، خوبصورت محفل پاک جس میں ہم سب جمع ہیں، ہمارے دوستوں نے منعقد کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ میرا آنا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرمائے، صحابہ کا طریقہ عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، کافی دنوں سے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا اور وہ اس جلسے کے متعلق مجھ سے کہتے رہتے تھے، کچھ میں بھی مصروف رہتا ہوں، جلسے رہتے ہیں، پروگرام رہتے ہیں، باہر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قبلہ مولانا صاحب نے آپ کو ضرور گفتگو بڑی شاندار سنائی ہوگی اور اس کا آخری حصہ میں بھی سن رہا تھا۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہم اس کے عاجز بندے ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، پر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک راہ بتائی ہے۔ کہ بندے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھ تک پہنچنے کی ایک راہ ہے۔ کیا راہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے تو ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے مجھے محبت ہے، کوئی دلیل مانگے تو اس سے کہنا میرے لیے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے اس کی محبوب کی اتباع کر رکھی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے بندے تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میں تیرا محبوب ہوں، تو محب ہے، میں تیرا مطلوب ہوں اور تو طالب ہے، تو پھر کیا کر؟ دلیل یہ ہے، دعویٰ تیری دلیل کا یہ ہوگا کہ تو میرے محبوب سے محبت کر، بدلے میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے پہلے تو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، پھر بدلے میں رب تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا۔ اب حضرات گرامی قدر،
اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، اتباع کر، طریقے کو اپنا لے، انداز کو اپنا لے۔ یار اتباع کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ حکم ہے نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع یار یہ ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے رضا کا اور ایک حصہ ہے ادا کا۔ اگر کوئی بندہ رضا کے حصے سے خالی ہے تو اس کی اتباع بھی کامل نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی بندہ ادا کے حصے سے خالی ہے تو پھر بھی اس کی اتباع قبول نہیں ہے۔ دوستو اتباع قبول تبھی ہوتی ہے جس میں رضا بھی شامل ہو، ادا بھی شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ اب غور کریں، ادا کیا ہے، رضا کیا ہے؟ کہیں اور نہیں جاتے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما تھے، عصر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ تھکن محسوس کی۔ جب تھکن محسوس کی تو کہا علی تو بیٹھ جا، میں تیری گود میں سر رکھ کے کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی بیٹھ گئے۔ سرکار نے نماز نہیں پڑھی تھی، سرکار نے نماز پڑھ لی تھی، مولا علی نے نہیں پڑھی تھی۔ بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب سونے لگے، آرام کرنے لگے، سرکار نے آنکھیں بند کر دی تو مولا علی نے دیکھا کہ اب سرکار تو آرام فرمان ہو گئے، آرام فرما ہے۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو لمبا سو رہے ہیں، اور ادھر میں نے تو نماز عصر بھی نہیں پڑھی، سورج ڈوب رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ یار وہ نماز میری نہیں ہے، وہ نماز تیری نہیں ہے، وہ اس علی کی نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا القرآن مال علی و علی مال القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اس کی نماز ہے یار۔ اب نماز جو ہے وہ جانے لگی، سورج غائب ہو گیا۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک غروب ہوتا ہے، ایک غیوب ہوتا ہے۔ سورج غروب نہ ہوا تھا، غائب ہوا تھا۔ جب سورج غائب ہو گیا، پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا تو مولا علی نے دیکھا نماز جا رہی ہے۔ اب یار سرکار کو اگر مولا علی اٹھائیں تو رضا جاتی ہے، نہ اٹھائیں تو ادا جاتی ہے، اور اتباع کامل تبھی ہوتی ہے جس میں رضا بھی شامل ہو، ادا بھی شامل ہو۔ حضرات گرامی قدر، اب کوئی اور ہوتا تو وہ اٹھا دیتا، رضا سے خالی ہو جاتی، اور نہ اٹھاتا تو ادا سے خالی ہو جاتی اس کی اتباع۔ اب وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار کے چہرہ انور پر پڑے، سرکار نے آنکھیں کھولی۔ سرکار کا فرمان ہے تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ سرکار نے آنکھیں کھولی اور کہا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور نماز جا رہی تھی، اور نماز جانے کی وجہ سے مجھے غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے یار تو کیا کہا؟ یا اللہ علی تیری اطاعت میں مشغول تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا۔ وہ ہاتھ کیا تھے؟ وہ ہاتھ ید اللہ والے ہاتھ تھے۔ وہ ہاتھ کیا تھے؟ جس کی انگلی ہلتی تھی تو چاند رقص کرتا تھا۔ وہ ہاتھ کیا تھے؟ جن کی انگلی ہلتی تھی تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، وہ ہاتھ تھے۔ اب سرکار نے وہ ہاتھ اٹھائے اور علی کے لیے دعا کی۔ اب سورج جو تھا وہ غائب ہو چکا تھا، لوٹ کے آیا، اور لوٹ کے آنے کے بعد مولا علی نے نماز پڑھی۔ اب علی کو ادا بھی مل گئی، رضا بھی مل گئی۔ ادا بھی مل گئی، رضا بھی مل گئی۔ جب ادا بھی مل گئی تو رضا بھی مل گئی تو اتباع کامل ہو گئی۔ اور اللہ بھی فرماتا ہے اے بندے تو مجھ رب سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ
تو پھر کیا کر، کوئی دلیل مانگتا ہے، کوئی کہتا ہے تیرے پاس کیا دلیل رکھتا ہے، کوئی بات تو بتا کہ کیسے تیری بات سچی ہے، تو اس سے کہنا میں نے اس کے یار کی ادا کو اپنا ہوا ہے، میں نے رضا میں اور ادا میں زندگی گزاری ہے۔ اب جب رضا اور ادا میں زندگی گزاری ہے تو اللہ فرماتا ہے تو نے زندگی رضا اور ادا میں تو گزار لی، اب بدلے میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، پہلے بندہ خدا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، پھر خدا بندے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دو کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ان سے فرما دو کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تیری اتباع کریں، تیرے طریقے کو اپنا لیں، تیرے انداز کو اپنا لیں، تیرے طریقے کو اپنا لیں گے، تیرے انداز کو اپنا لیں گے تو بدلے میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، میں رب ہو کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اور اب جب رب محبت کرنے والا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آواز آتی ہے یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، خدا اس بندے سے محبت کرتا ہے اور بندہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ اور جب خدا بندے سے محبت کرنے لگ جائے اور بندہ خدا سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر وہی قرآن ہمیں بتاتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر اس کو خوف ختم ہو جاتا ہے، اس کو غم بھول جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دنیا بھی روشن ہوتی ہے، قبر میں پہنچے تو قبر بھی روشن ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ اب وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا نے اسے اس درجے پر فائز فرما دیا ہے، خدا اس کا محبوب ہے اور وہ خدا کا محبوب ہے۔ اور جب خدا کا محبوب بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں وہ بندہ ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھتا خود، آنکھ ہوتی ہے دیکھنے کی طاقت خدا کی آ جاتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے بولتا خدا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں گرفت خدا کی ہو جاتی ہے اور وہ چلتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں پر طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے، جیسے ہاتھ اٹھاتا ہے ادھر لکھا ہوا اللہ بدل دیتا ہے، تقدیریں بدل دیتا ہے، انداز بدل دیتا ہے، احوال بدل دیتا ہے۔ اور جب انداز احوال بدلتے ہیں تو پھر چور آتا ہے تو ولی اللہ بن کے جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ مصطفیٰ کی محبت میں ہوتا ہے، مصطفیٰ کی اتباع میں ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ جس نے اتباع کی اس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے بدلے میں اسے اپنا محبوب بنا لیا، اور جب محبوب بنا لیا ہے تو وہ بندہ اب بیٹھا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے فلاں صحرا میں، فلاں دریا میں کے کنارے پہ، فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ میرا بندہ بیٹھا ہے۔ اب جو بندہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عام بندے کا اس سے، مگر کشا چلا آتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے ان بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ کوئی راوی کے کنارے آ کے بیٹھتا ہے تو علی عثمان حجویری سے داتا علی حجویری ہو جاتا ہے، اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں آ کے سر جھکائے تو کہتا ہے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ دوستو پھر یہ ہے جو مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے وہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جب رب کا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر حضرات کرام قدر دنیا کشا اس کی بارگاہ میں کھینچی چلی آتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کا انداز، یہ ہے اللہ کے بندوں کا طریقہ کہ وہ رب کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اور رب فرماتا ہے تم نے مجھے محبوب بنایا ہے، مجھ سے محبت کی ہے، تو محبت کی دلیل یہ ہے تو میرے محبوب کے طریقے کو اپنا لو، میرے محبوب کے انداز کو اپنا لے۔ اب جیسے میرا محبوب کھاتا ہے اس طرح کھانا شروع کر دے، جس طرح میرا محبوب پیتا ہے اس طرح پینا شروع کر دے، جس طرح وہ چلتا ہے اس طرح چلنا شروع کر دے، جیسے وہ سوتا ہے اس طرح سونا شروع کر دے، اس کے انداز کو اپنا لے، اس کے طریقے کو اپنا لے۔ یہ دلیل ہوگی کہ تو جو ہے مجھ رب سے محبت کرتا ہے۔ انداز میرے یار کا اپنائے گا، دلیل تجھے میری محبت کی مل جائے۔ حضرات گرامی قدر یہ ہے اللہ رب العزت کے بندوں کا انداز، یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ۔ یہ راتیں آتی ہیں اس لیے آتی ہیں اللہ رب العزت موقع عطا کرتا ہے کہ بندے تو دنیا میں جب مصروف ہو گیا ہے، دنیا میں تیرے معاملات میں الجھ چکا ہے، تو میں تجھے ایسی رات دیتا ہوں، تو آ جا، رات ایک عبادت کرے گا تجھے جو ہے اجر 84 سال کی عبادت کا عطا کرے گا۔
اللہ موقع عطا کرتا ہے بندوں کہ لوٹو میری بارگاہ میں، میری بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، میری بارگاہ میں آپ کے سوال کرو۔ یہ حضرت گران قدر اللہ موقع عطا فرماتا ہے کہ بندے تیرے پاس دنیا میں ٹائم نہیں ہے، دنیا میں تو شغل میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہے، پر مصروف ہو کر تیرا حال یہ ہو چکا ہے، تو اب بندے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک رات آ عبادت کر، ذکر کر، قرآن کی تلاوت کر، تو یاد کر خدا کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں کیا کروں گا؟ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینے تو عبادت کرتا ہے، جتنی 1000 مہینے عبادت کرتا تو میں اتنی حضرات گرامی قدر 1000 مہینے عبادت کرتا، اللہ فرماتا ہے میں ایک رات میں تجھے اجر دے دیتا ہوں۔ دوستو اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے کہ بندے تو دنیا میں گم ہو چکا ہے، دنیا کے معاملات میں مستغرق ہو چکا ہے، آ میری راہ پہ میری یاد کر۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے میں 70 ماہوں سے بڑھ کے تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں جو ہے اپنے بندے سے، اپنی اولاد سے کتنی پیار کرتی ہے، اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اس کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، اور جو 70 ماہوں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے یار، وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے تو میری طرف ایک قدم چل، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں۔ اللہ رب العزت جب شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہم سوچتے بعد میں ہیں، اس کو پہلے پتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور ہم خدا کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ خدا تو ہمارے قریب ہے، ہم خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم خدا کی طرف جائیں، اللہ کی یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں اللہ والوں کی، انہوں نے اللہ کی یاد کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کے محبوب کے طریقے کو اپنا لیا ہے، انداز کو اپنا لیا ہے۔ آج تک ان کے روزے جو ہیں وہ بس رہے ہیں، ان کی درگاہیں بس جا رہی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ وہ رب کے وفادار تھے اور محبوب کے طریقے کو اپنائے ہوئے تھے اس کی۔ آج کریا بستی بستی جائیں، اللہ والوں کے ڈیرے نظر آتے ہیں۔ وہ اللہ والے کیسے بنے؟ وہ ایسے بنے کہ اللہ کے وفادار ہو گئے اور محبوب کے طریقے کو اپنا لیا، انداز کو اپنا لیا۔ سینکڑوں سال بیت گئے، آج بھی ان کے روزوں پہ دنیا جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے وہ رب کے وفادار ہوتے ہیں، اور جو رب کا وفادار ہو جائے اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اس پر نچھاور فرماتا ہے۔ دیکھیں یار، یہ دنیا چند دن کی ہے، لائی حیات قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ نہ کوئی یہاں اپنی خوشی آتا ہے نہ اپنی خوشی جاتا ہے، کچھ وقت آیا کچھ وقت چلا گیا اس کے بعد۔ اور دنیا آج کہتی ہے عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن۔ 4 دن کس نے دیکھی ہیں؟ اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں، اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ 4 دن کیا ہے، اگلی سانس کا پتہ نہیں۔ آپ جاتے ہیں بازار کوئی سودا لینے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ پتہ چلتا ہے گھر والوں کے بارے میں کوئی بندہ وہ فوت ہو گیا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ راتیں دیکھ کر موقع عطا کرتا ہے کہ بندہ آ کے میری بارگاہ میں جھکے، میں اپنی رحمت کو چاہوں۔ پہلے وہ دنیا میں مستغرق ہے، دنیا کے معاملات میں، کاروبار میں، روزگار میں، کسی خواہش کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے، کسی خواہش کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے۔ اس طرف لوٹ آئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دروازہ میرا ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اور بندہ جب اللہ کی طرف لوٹے نا، اس کے سامنے سر جھکائے، توبہ کرے، تو اللہ رب العزت وہ توبہ ضرور قبول فرماتا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے، اللہ رب العزت دعا بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ دعا قبول نہ کرے تو ہم کس سے مانگیں گے یار؟ ہم کس سے سوال کریں گے؟ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچا کرو کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ اگر رد کر دے تو ہم جائیں کہ کدھر؟ کس سے مانگیں؟ کس سے سوال کریں؟ ہاں یاد رکھنا، ہم مانگتے کچھ اور ہیں، پر
اللہ رب العزت بدلے میں کیا کرتا ہے؟ جو ہم نے مانگا تھا وہ ہمارے لیے نفع والا نہیں ہوتا، ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق دیا، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا۔ ہماری جتنی عقل تھی ہم عاجز تھے، ہماری عقل جو تھی وہ تھوڑی تھی، ہم محدود ہیں، اور وہ ذات میں بھی لا محدود ہے، صفات میں بھی لا محدود۔ ہم نے اپنی عقل کے مطابق مانگا اور وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا۔ دیکھو نا یار، وہ مثال کیا دیتا ہے، علماء آپ کو کیا سناتے رہتے ہیں، مولانا رشید صاحب آپ کو کیا سناتے ہیں کہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے، ایسا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا۔ تو کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو ایک ماں ہوتی ہے گھر میں، وہ اپنے بچے کو، بچہ اگر چھری مانگے تو دیتی ہے؟ بولیے دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ کوئی غلط چیز کھانے کی مانگے تو ماں دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ دوستو، جو ماں ایک ہے، آپ غلط چیز مانگیں تو وہ نہیں دیتی جو آپ کے لیے نفع والی نہ ہو، اور جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار خدا کرتا ہے، وہ جو آپ کے لیے نفع والا نہ ہو پھر وہ آتا۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، تو جب وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے حضرات گرامی قدر، تو پھر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ اب ہم نے مانگا کہ ہمیں دنیا میں دکان مل جائے، دولت کے انبار مل جائے، اللہ رب العزت بدلے میں کیا کرتا ہے؟ ہمارا بیٹا بیمار ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بدلے میں کیا دیتا ہے؟ ہم نے زمین مانگی، جائیداد مانگی، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کوئی اور کام جو ہمارے لیے نفع والا ہوتا ہے، رکا کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہ فرما دیتا ہے ہماری دعا کی وجہ سے۔ دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العزت وہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر نہ کرے تو ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ قبول کرتا ہے، مگر جو چیز ہمارے لیے نفع والی ہوتی ہے اللہ وہی عطا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ہماری نیتوں کو جاننے والا، وہ ہمارے احوال سے واقف ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم پہ طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ یار، ماں باپ اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ آپ کو تکلیف آئی، اللہ رب العزت سکھاتا ہے کہ بندے میری طرف لوٹ آ، میں تیرا رب ہوں، تو غلط راستے پہ جا رہا ہے، اللہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ تو میری طرف لوٹ کے آ جا، میری بارگاہ میں سوالی بن جا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی بندہ اگر لوٹ آئے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا سجدوں میں مزہ نہیں آتا، لمبی لمبی رکعتوں میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ مجھے اس کی معافی طلب کرنے میں آتا۔ معافی طلب کرنے میں اللہ فرماتا ہے اگر سارے نیک ہو جائیں نا، ساری مخلوق نیک ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ ان کو مٹا دوں گا، پھر ایسوں کو لاؤں گا جو گناہ کریں گے، پھر میری بارگاہ میں لوٹیں گے، سوال کریں گے، اور پھر وہ مجھ سے معافی طلب کریں گے، پھر گناہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے نیکوں کو مٹا کے ایسی مخلوق کو لے آؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، رحمت طلب کرنے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت یہ دروازے کیسے کھولتا ہے؟ یہ وہ راتیں ہیں، یہ دروازے ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کھول رکھے۔ یہاں آئیں، عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، سجدے کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ حضرات اکرام قدر پھر دیکھیے اللہ کرم فرماتا ہے یا نہیں فرماتا ہے۔ تو مالک رب رحیم ہے، رب کریم ہے، وہی ہمارا مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب، وہی رب ہمارا جو ہے سب کچھ ہے، اور ہم سب اسی کی بارگاہ میں سوال کرنے والے ہیں۔ دوستو، رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ جس طرح انسان کا ایک جسم ہے، یہ ظاہر ہے انسان کا، اور انسان کے اندر بھی ایک باطن کی دنیا ہے۔ جس طرح اس جسم کو بیماری لگتی ہے، اسی طرح روح کو بھی بیماری لگتی ہے۔
जिस्म की बीमारी के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसने मेडिकल साइंस में कोई डिग्री ले रखी होती है, उसके पास जाते हैं, वो आपके टेस्ट करता है, आपको चेक करता है, आपके जिस्म को ठीक कर देता है दवा देके। इसी तरह रूह बीमार हो जाती है तो फिर रूह का इलाज कराने के लिए किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाना पड़ता है। रूह को बीमारी लगती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या रखा है, वो रूहानी तबीब बिठाए हुए हैं, वहां पहुंच जाता है। वो जब सामने बिठाते हैं उससे कहते हैं इतने मर्तबा आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़, इतने मर्तबा इस्तग़फ़ार पढ़, इतने मर्तबा कलमा शरीफ पढ़, इतने मर्तबा ज़िक्र और अज़कार कर, दलाइल खैरात तूने पढ़नी है, हफ्त हैकल तूने पढ़नी है। जिस सिखाते हैं उसे बताते हैं, दर हकीकत ये उसकी रूह का इलाज हो रहा है। रूह बीमार हो जाती है, जिस्म जैसे बीमार हो गया, बस वो बंदा जब जाए वहां उनके पास, फिर वो रूह का इलाज कर देते हैं। हमारी रूहें बीमार हो चुकी हैं। आज हमें जरूरत है कि कोई रूह का तबीब आए हमारे पास। एक तबीब जान होते हैं और एक तबीब रूह होते हैं। वो किसी का शेर है ना, ऐ तबीब जान तुझे क्या खबर मेरे मर्ज, ऐ तबीब जान तुझे क्या मरज, क्या खबर मेरे मर्ज की। जो जान का तबीब है उसको क्या खबर के अंदर के हालात कैसे। ऐ तबीब जान तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की, पहले इश्क कर फिर चोट खा फिर लिख दवा मेरे दर्द की। पहले इस राह पे तो आ। जिस्म के तबीब और है, रूह के तबीब और है। ये तो जिस्म के तबीब आपको डिस्प्रिन की गोली खिला देते हैं, पैराडॉल खिला देते हैं, ये तुम्हारा जिस्म ठीक होता है। और रूह का जो तबीब होता है वो सामने बिठा के लतीफ़े कल्ब पे तवज्जो करके उस लतीफ़े कल्ब को ज़ाकिर बना के, कभी रूह पे, कभी खफी पे, कभी अखफा पे तवज्जो करता है। हज़रात गिरामी कदर तुम्हारे अंदर के हालात बदल के रख दे। ऐ तबीब जान तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। जो तबीब जान होता है उसको क्या पता होता है इस राह का, वो तो फिर सिर्फ जो है आपका नबाज होता है, नब्ज देखता है, और वो जो बैठा होता है उसकी निगाह में कमाल, उसके अंदाज में कमाल होता है। आप पढ़ें तसव्वुफ की किताबें, आपको पता चले कि वो अल्लाह वाले जो होते हैं, वो तबीब रूह जो होते हैं, वो इलाज कैसे करते हैं। लिखा हुआ है किताबों के अंदर, पढ़ना किताबों के अंदर डालना। जब वो तवज्जो करते हैं उनका अंदाज क्या होता है, तकरीर करते हैं, सामने बिठा के गुफ्तगू करते हैं। अगर गुफ्तगू से भी काम ना बने ना, फिर क्या करते हैं, तहरीर लिखते हैं, मकतूबात लिख देते हैं, पढ़ो इसे, स्टडी करो। और फिर इससे अगला जो है मरला भी आता है, और वो निगाह का होता है। जहाँ तकरीर काम ना आए, जहाँ तहरीर काम ना आए, फिर सामने बिठा के तवज्जो करते हैं। और जब तवज्जो करते हैं फिर अंदर के अहवाल बदल देते हैं। वो हजरत जुनैद बगदादी, आप सुनते रहते हैं हजरत जुनैद बगदादी के बारे में कि उनका अंदाज क्या था। एक बंदा आ गया और वो खिताब कर रहे थे, सामने जुब्बे वाला खड़ा हो गया, दस्तार बांधा, कहा एक हदीस समझा। कौन सी हदीस? इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंज़िरु बिनूरिल्लाहि तआला। अब यहाँ ना तकरीर की जरूरत थी ना तहरीर की जरूरत थी। कहा मेरे करीब आया, कहा दस्तार उतार, जुब्बा उतार दे, तू तो यहूदी है, मेरा इम्तिहान लेने आया। तो हर जगह तकरीर और तहरीर की जरूरत नहीं होती, उससे आगे निगाह होती है। और जब वो निगाहें डालते हैं तो इसलिए सुल्तान बाहू भी फिर क्या उठता है, एक निगाह मेरा मुर्शिद वेखे ते मैनू लख करोड़ा। फिर वो निगाह डालते हैं तो अहवाल बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाते हैं, कैफियतें बदल जाती हैं। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यह है, मुर्शिद दे दरवाजे होते ते मुहकम लाइए, मुर्शिद दे दरवाजे होते ते मुहकम लाइए झोंका, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने लोग। मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह खड़ी खड़ी बात है। बुले शाह साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया। वो कहते हैं दर दर्दी दुर दुर नालू दुर बन जा एक दर्दा,
در دردی دور 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 بن جا ایک دردا صاحب معاف کرے تقصیراں تے رہ جا اس پر دے دا اوہ در زامن جس دردا تو بردا بھلے شاہ یہ در در پھریے تے پھر صاحب معاف نہ کر تو پھر وہ راہ جس کا پک جاتا ہے پھر اس کا حال بدل جاتا ہے آوان اب تو ساری دنیا دماغ سے فیصلے کرتی ہے دماغ سے فیصلے کرتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ راہ کیا ہے دوستو کال اور ہے حال اور ہے کال اور ہے اب یہ پانی ہے بہ رہا ہے بہر سے کوئی کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے اس کو کیا پتا پاؤں رکھے گا تو پتہ چلے گا نا یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے بہر سے باتیں کرنے سے تو نہیں ہوتا اس لیے تو کہتے ہیں پیر رابع گزیں کہ مرد حال چھو پیر رابع گزیں کہ مرد حال چھو زیر مرد کامل پامال چھو پیر ایسا پکر یہ جو تیری باتوں والی عادتیں ہیں نا یہ ختم ہو جائے تجھ پہ کال سے حال طاری کر کیفیت بدل دیتا ہے جیسے حضرت نجم الدین کبریٰ شیخ شہاب الدین سہروردی کو لے کے غوث اعظم کے پاس گئے تھے نا مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا ایک عام سا فقہ کا تو ان کو جو انہوں نے جواب نہ دیا تو ان کے پیر نجم الدین کبریٰ پریشان ہو گئے کہ میرا مرید تو 25 سال دین پڑھ کے آیا ہے اب تو کورس شارٹ ہو گیا نا 7 سال پڑھاتے ہیں 9 سال میں ڈگری دے دیتے ہیں اس وقت 25 سال پڑھاتے تھے تو یہ کیا پڑھ کے آیا ایک عام سا فقہ کا مسئلہ نہیں بتا سکتا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا نجم الدین پریشان نہ ہو پہلے اس کی تختی پہ علم لکھا ہوا تھا میں نے نگاہ ڈالی علم مٹا دیا ہے اب معرفت لکھتا ہے اس کے احوال بدل دوستو علم سے انسان جانتا علم نالج ہے علم ہے جاننا ہے اس کا مقصد ہے اور حضرات گرامی قدر معرفت سے انسان کو پہچان حاصل ہے میرے رب کو جانتا ہر کوئی ہے یہودی بھی جانتا ہے عیسائی بھی جانتا ہے سکھ بھی جانتا ہے وہ جاننا ہے علم رکھتے ہیں پر معرفت کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے اسے حاصل ہو جاتی ہے جس کو پہچان مل جائے دوستو شیطان تھا نا وہ عالم تھا بڑا ایجوکیٹڈ تھا پڑھا لکھا تھا پڑھاتا تھا اور کیا تھا جاننے تک تو خدا کو جانتا تھا جاننے تک تو پتا تھا باقی پہچان نہیں تھی اگر پہچان ہوتی تو سجدہ ضرور کرتا یہ نہ کہتا آنا کہہ رہا ہوں میں اس سے اچھا ہوں اللہ رب العزت کی رحمت کی بات چلی تھی دوستو اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے کوئی بندہ آئے اس کی بارگاہ میں سوال کرے مانگے وہ عطا فرماتا ہے تو رب تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے اس کی یار کی ادا اپنا لے اس کی یار کے طریقے کو اپنا لے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فرما دو ان سے محبوب کہ یہ مجھ رب سے محبت کرتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِی تیرے طریقے کو اپنا لے تیرے انداز کو اپنا لے جس طرح تو چلتا ہے ایسے چلے جس طرح تو کھاتا ہے ایسے کھائیں جس طرح تو پیتا ہے اس طرح پیئیں جس طرح تو سوتا ہے اس طرح سوئیں پھر بدلے میں کیا کروں گا پہلے بندہ رب سے محبت کرنے والا تھا اب بدلے میں اللہ کیا کر رہا ہے یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ رب جو ہے اس بندے سے محبت کر رہا ہے محبت کر رہا ہے اولیاء اللہ بھی کچھ محب ہوتے ہیں کچھ محبوب ہوتے ہیں کچھ محبوب ہوتے ہیں ایک اللہ والا تھا نا وہ بات یاد آگئی تو کرتا جاؤں اب وقت تو مختصر ہے اور آپ نے مولانا صاحب کی بھی بڑی میں نے سنا ہے کہ سیر حاصل گفتگو سنی ہے زیادہ آپ کو میرا مقصد بٹھانا نہیں ہے بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں اللہ والا تھا نا اسے اس کو مرشد نے پوچھا محب بنے گا یا محبوب بنے گا اس نے کہا ماں سے جو ہے پوچھ کے بتاؤں گا باہر نکلا نا تو ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا گلی میں اس نے کہا پیر نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے محب بننا ہے یا محبوب اس نے کہا محب نہ بننا محبوب ہی بننا اگر محب بنا تو ہماری طرح یہ حال ہوگا گھر جو گیا نا ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا وہ اس بزرگ نے تمہیں ٹھیک کہا ہے لوٹ آئے اپنے شیخ سے کہا میں نے محبوب ہی بننا ہے محبوب جو ہوتا ہے اس پہ امتحان نہیں ہوتا محب پہ امتحان ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو کیا کر اتباع کر لے گا بدلے میں کیا ہوگا تو میرا محبوب ہو جائے گا اور جب محبوب بن جائے گا تو پھر
بس زبان تیری ہوگی بولوں گا میں، آنکھ تیری ہوگی دیکھیں گا میں، کان تیرے ہوں گے سماعت میری ہوگی، پاؤں تیرے ہوں گے چلنے کی طاقت میری ہوگی، پھر فاصلے معنی نہیں رکھیں گے، زبان ہلاتا جائے گا میں تقدیریں بدلتا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام۔ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو شب اسرا کے دولہا پیدا ہم درود شب اسرا پیدا ہم درود نوشائے بز میں جنت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام اے خدا کے سلام ہے آج زانا ہو قبول۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یہاں جو اہتمام ہوا، ذکر و اذکار ہوا، تیرے اور تیرے محبوب کی تعریف و توصیف ہوئی، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ لا جزال کے اندر قبول فرما۔ اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار، تمام اولیاء کاملین کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تک پہنچا، حسنین کریمین کی ارواح تک پہنچا، حضور امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تک پہنچا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ مودودی چشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری کی روح تک پہنچا، حضور سیدنا باقی باللہ صاحب کی روح تک پہنچا، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، حضرت فضل احمد جی صاحب پشاوری کی روح تک پہنچا، حضرت خواجہ خواجان حضرت امام محمد رضا ذکوڑی، حضرت خواجہ جان محمد میبلوی کی روح تک اس کا ثواب پہنچا۔ مولائی و مرشدی حضور جد اعلیٰ خواجہ فقیر فتح محمد صاحب، خواجہ محمد صدیق صاحب، حضور میاں غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح تک ثواب پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب شیخ العزیز حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح تک اس کا ثواب پہنچا۔ جمیع اہتمام کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب، گفتگو کا ثواب، لنگر کا ثواب، یا اللہ غلام فرید صاحب مرحوم کی روح تک پہنچا دے۔ یا اللہ ان کے عزیزان ذیشان صاحب، یا اللہ اور ریحان صاحب سب کو برکتیں عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ اس محفل میں ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، ہماری محتاجیوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو حل فرما۔ یا اللہ ہماری ذکر اذکار کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پیشانیوں کو سجدوں کے قابل بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو پر کرم فرما، ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمانا، صحابہ کا طریقہ عطا فرمانا، اہل بیت کی محبت عطا فرمانا، اولیاء اللہ کا فیضان عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے اہل سنت کے مساجد جو ہیں، مدارس جو ہیں، ان کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کو یا اللہ حفاظت فرما، ہم سب پہ کرم فرمانا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔
اور جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بخت فرما دے یا اللہ، دین کی سمجھ دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جو حضرات دور سے آئے نزدیک سے آئے سب کا آنا قبول فرما یا اللہ، جو مرادات لے کے آئے جو نیک خواہشات لے کے آئے ان کی تکمیل فرما، کرم فرما، پوری فرما دے یا اللہ، ہم سب پر رحم فرمانا یا اللہ، اس دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ رکھا ہے، کل قیامت کے دن بھی اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا یا اللہ، قبر میں دیدار مصطفیٰ عطا کرنا، قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا ولی الولائے یا کاشف الضر والبلاء والوباء اصرف عنا البلاء والوباء وطعنا والطاعون بحق محمد المصطفى وآلہ المجتبى وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔